بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات اور افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، تعظیم اور توحید کے اقرار کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الوہاب اور اس کی ایک صفت الکریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسی نعمتوں سے بھی سرفراز کرتا ہے جو وہ دعا میں مانگتے ہیں، اور ایسی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جو وہ نہیں بھی مانگتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے مانگا میں نے عطا کیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ تو اسی طرح ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ہے کہ ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں کو کبھی بھی جھٹلانا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کی سورہ الرحمن میں بھی یہ ذکر ہے، جس کا آج وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین کرنا، جب آپ لوگ یہ وظیفہ کرنا شروع کرو گے تو غیبی مدد ہوگی۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ صبح کر لو یا رات کو، اگر مناسب سمجھو تو رات کو کر لو۔ رات کے وقت یہ وظیفہ وہ میرے تمام بہن بھائی جو شدید سے شدید مالی پریشانیوں میں، شدید سے شدید اپنی زندگی میں، جن کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پیسہ انشاءاللہ پانی کی طرح برسے گا۔ پیسے کو اگر رکھنے کی جگہ ہو تو رات کو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا، زندگی بھر انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا فرض ہے، میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا۔ اب پڑھنا نہ پڑھنا یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی کسی بھائی بہن کو زبردستی نہیں۔ اپنا دل مانے، اپنا دل مطمئن ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ مجرب وظیفہ میں اپنے بھائی بہنوں کو بتانے لگا ہوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعا دو گے۔ ساری زندگی جن بھائیوں کو بہنوں کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، وہ بھی آج رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ چاہے تو کل رات کو پڑھ لیں، چاہے تو پرسوں رات کو، کسی بھی رات کو آپ کو وقت ملے، کسی بھی دن اگر آپ کو وقت ملے تو آپ دن میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، اگر دن میں کرنا ہے تو دن میں 1 دن کر لیجئے، اور اگر رات میں کرنا ہے تو کسی بھی رات 1 رات یہ عمل کر لیجئے۔ 1 رات کا عمل پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ رات کے وقت کر لو یا دن میں یہ وظیفہ کر لو۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوشش کریں کہ یہ وظیفہ رات میں ہی پڑھ لیں، اور گھر میں ہی یہ وظیفہ کوشش کریں پڑھ لیں، کیونکہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر اس وظیفے کا وقت ہے۔ صبح فجر سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ پوری رات موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو رات کو 10 بجے پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں، 2 بجے، 3 بجے یا 4 بجے آپ کے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے۔ چاہتے ہیں تو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ لیں، اور پھر جو آپ کو بہتر لگے رات کو سو جائیں۔ جو وقت آپ کو بہتر لگے آپ لوگ اس وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، تاکہ غیبی دولت آپ کے گھر میں صبح اٹھتے ہی برسنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ آج آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو صبح آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے، اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ خود یقین کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا کہ میرے اچانک سے حالات کیسے بدل گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ سمجھ لیں۔ اب جو آپ لوگوں نے ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ کیا تو میری کوئی جواب داری نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ اثر نہ کرے تو پھر مجھے نہ کہنا، مجھے کوئی شکایت مت کرنا۔ آپ کو ایک ایک بات بتلانا میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو ایک ایک بات سمجھا کر جاؤں گا، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔
اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ رات کے وقت سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو یا حیو یا قیوم، آپ لوگوں کو اگر پڑھنا نہیں بھی آتا تو میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیے یا حیو یا قیوم، یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے یا حیو یا قیوم، یہ دو ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ آپ کو یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو دونوں ہاتھ کی انگلیوں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ کو جو اسکرین پر آیت دیکھ رہی ہے یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اس آیت کو کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ اس آیت کو پڑھ لیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طریقے سے آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ آخر میں آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، آخر میں سورہ اخلاص آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ پورے وظیفے میں جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتایا گیا تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے۔ میرے بھائیوں بالکل آخر میں آپ کو درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہماری دکھ تکالیف بیماریوں کو ہم سے دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔